اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام دوستو، ساتھیو، بھائیو، عزیزو، 14واں پارہ ہے اور سورہ نحل کی یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ موضوع یوم آزادی ہے۔ آج 11 اگست ہے اور 14 اگست کو ہمارا یوم آزادی ہے۔ اس سلسلے کے اندر قرآن پاک کی جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے۔ ویسے تو ہم 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، لیکن ہمارے یوم آزادی کا ایک اور حوالہ بھی ہے اور وہ 27 رمضان المبارک ہے، اس لیے کہ 14 اگست 1947 کو جب یہ ملک بنا تھا تو وہ 27 رمضان المبارک کی شب تھی۔ اس لیے اگر ہم 27 رمضان المبارک کو بھی یوم آزادی منائیں تو وہ زیادہ پاکستان کے مقاصد کے لحاظ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ لیکن بہرحال معروف ہے کہ ہم 14 اگست کو ہمیں یہ ملک بنا تھا اور ہم 14 اگست کو ہی آزادی کا دن مناتے ہیں، بلکہ جشن آزادی مناتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جشن منانے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم موضوع میرے سامنے اس وقت یہ ہے کہ قرآن پاک نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے، اور یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو مثالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک بستی کی مثال بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو امن والی تھی اور اطمینان والی تھی، اور اس بستی میں ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے چلا آ رہا تھا، اور رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق چلا آ رہا تھا، یعنی بستی والوں پر اللہ کے رزق کی بارش ہو رہی تھی۔ اطمینان بھی تھا، امن بھی تھا، یعنی 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی کہ امن بھی تھا، دلوں میں اطمینان بھی تھا اور رزق بھی تھا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں تو شکر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن ان بستی والوں نے اللہ کے اس انعام کی ناشکری ادا کی، یعنی شکر کے بجائے کفران نعمت کی ایک روش اختیار کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا۔ اب قرآن پاک کے الفاظ کی بلاغت محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما سکتے تھے کہ بھوک اور خوف ان پر مسلط ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ نے چکھا دیا لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی ایک تو اس میں الفاظ کی شدت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اور اس کا مزہ ان کو چکھا دیا۔ بما کانوا یصنعون، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ کچھ ان کے سامنے آ گیا، اور ان کے پاس ایک رسول آئے جو ان میں سے تھے، ان کو انہوں نے جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ تھے ہی ظالم، ظلم کرنے والے۔ اب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے ایک تو قوم سبا کی بستی بھی ہے،
یمن کے اندر ایک بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، ایک وقت میں ان کی کھیتیاں لہلہاتی تھی، باغ ان کے بھرے ہوئے ہوتے تھے پھلوں کے ساتھ، اور بہت ہی ترقی یافتہ، اپنے وقت کی ایک ترقی یافتہ قوم تھی۔ اور ان کے پانی انہوں نے روک کے بند بنا کے نہریں نکال کے ہر طرف شادابی اور سرسبزی۔ پھر ایک وقت میں ان پر زوال آ گیا، تو یہ ان کی بھی مثال ہے۔ پھر یہ کہ مکہ والوں کی بھی مثال ہے، اور مکہ کی بستی بھی ہر طرف سے رزق آ رہا تھا۔ مکہ میں پیدا کچھ نہیں ہوتا تھا، آج بھی نہیں ہوتا۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے آب و گیا وادی تھی۔ آج بھی مکہ میں کچھ نہیں پیدا ہوتا، اپنی کوئی زراعت ان کی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ملتا ہے، بے موسم کے پھل ملتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ مکہ چلے جائیں تو بھری ہوئی ہوتی ہیں، مارکیٹیں بھری ہوتی ہیں، وہ پھل بھی ملتے ہیں کہ جو اس موسم کے پھل نہیں ہوتے، گرمیوں کے پھل بھی، سردیوں کے پھل بھی، ہر چیز وہاں ملتی ہے۔ ہر زمانے کے اندر یہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ ابن بطوطہ نے 600 سال پہلے اپنا سفر نامہ لکھا تو اس نے بھی لکھا کہ مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، یہاں پہ ہر طرح کا پھل مل رہا ہے۔ تو یہ پھلوں کی بہتات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، جو لوگ یہاں پہ آ کے بسے ان کو پھلوں کا رزق دینا، تو پھلوں کے رزق کی دعا جو ہے وہ آج تک پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ ان پر رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر مکہ والوں پر بھی بڑا سخت قحط آیا، بڑا عذاب آیا، 7 سال بڑے سخت ان پر قحط پڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو سفیان بھی، اور ان کی طرف سے وفد بھی، اور دعا کے لیے کہا۔ یہ تک ہے کہ پتے اور چمڑا تک ابال کے کھانے لگے تھے، یہ قحط ہے۔ لیکن پھر مفسرین نے کہا ہر بستی مراد ہے اس سے۔ تو آج میں اس کی مناسبت لیتا ہوں پاکستان کی۔ پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین ملک عطا کیا۔ جب پاکستان بنا تو دنیا کا بہترین ملک تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین ملک عطا کیا۔ یہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بہترین ملک تھا، اگرچہ ہمارے ساتھ تقسیم کے موقع کے اوپر زیادتی کی گئی۔ یہ ملک وہ تھا جب قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا کہ جب پہلے فرد نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، تو پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا۔ محمد بن قاسم کے آنے کے ساتھ پاکستان تو بن گیا، جب جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ پاکستان بن گئے، اور جو باقی تھا۔ پھر 1192 میں شہاب الدین غوری نے جب پرتھوی راج کو، جو بڑا یہاں پر ایک مضبوط حکومت تھی ہندوؤں کی اور راجاؤں کی، تو اس کو ایک خط لکھا تھا کہ یہ بغیر لڑے ہوئے، اگر تم چاہتے ہو کہ جنگ نہ ہو تو بغیر لڑے ہوئے تم جو ہے یہ پنجاب اور سندھ اور یہ جو سرحد کے علاقے یعنی جو افغانیہ، یہ پورا جو اب پاکستان ہے، یہ پاکستان بغیر لڑے ہوئے تم مجھے دے دو، لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ پاکستان کا تصور جو ہے وہ اس وقت، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میں نہیں دے سکتا۔ پھر لڑائی ہوئی ترائن کے میدان میں، اور پھر لڑ کے شکست کھا کے 100 راجے مقابلے پہ آئے اور شکست کھائی، اور پھر اس کے بعد یہ پاکستان ہندوستان کے اندر پھر ایک مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کا ایک راستہ کھل گیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب یہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش جو مضامین لکھ رہے تھے، تو انہوں نے بھی جو ایک نقشہ، یعنی یہ 1900 علامہ اقبال نے جب یہ تھا، اس سے بھی پہلے مولانا مودودی نے بھی لکھا، تو اس میں بھی انہی علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ ریاست کا ایک تصور جو ہے وہ دیا تھا۔ پھر علامہ اقبال نے بھی کہ اس پہ، اور اسی طرح اور بھی، میں یہ اس تفصیل کے اندر نہیں جا رہا۔ میں اصل جس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ملک کوئی آسان ملک نہیں تھا،
بڑی قربان. ہم تو کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور قائد اعظم کی بصیرت سے بغیر ہمیں وہ بڑی جدوجہد کیے بغیر 1947 میں قرارداد لاہور اور قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور 47 کے اندر ملک مل گیا. لیکن یہ ملک آسانی سے نہیں ملا، بڑی قیمتیں ادا کرنی پڑی ہیں. 72 لاکھ افراد نے ہجرت کی ہے، یعنی انڈیا سے جو لوگ آئے ہیں، اور ہجرت کرتے ہوئے 10 لاکھ افراد شہید ہوئے ہیں. گاڑیوں کی گاڑیاں کٹی ہوئی تھی. جب گاڑیاں یہاں پہنچتی تھی لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ تو زندہ افراد نہیں ہوتے تھے، گاڑیوں کے اندر لاشیں ہوتی تھی، یہ زخمی افراد تھے. اور گاڑی جب رکتی تھی تو لہو ہی بہہ رہا ہوتا تھا. اتنی بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ جب گاڑی آ رہی ہوتی تھی تو لوگوں کو ایک جگہ پہ انڈیا کے اندر ہی، یعنی ابھی گاڑی جہاں نہیں پہنچی تھی تو انڈیا کے اندر ہی ایک جگہ پہ جے ہند کا نعرہ لکھا ہوا تھا. تو جے ہند کا وہ نعرہ دیکھ کر لوگوں کی، جو بچے کھچے لوگ تھے، ان کی چیخیں نکل گئی تھی، اس لیے کہ وہ جے ہند کا نعرہ ریلوے اسٹیشن پر کسی برش کے ساتھ اور کسی سیاہی کے ساتھ یا کسی چونے کے ساتھ نہیں لکھا ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لاشوں کو پرو کے ان کو لکھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ جے ہند کا نعرہ لکھا ہوا تھا. کوئی آسانی کے ساتھ یہ ملک نہیں بنا. وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہتھاں دے وچ کلمہ ٹٹیاں، سینے دے وچ بلما ٹٹیاں، عزت والی ٹہنی اتو بانو سلما ازرا بانو سلما ٹٹیاں. ملک کوئی ہے سوکھا بن، بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے. کتنی عورتیں، 50,000 سے زیادہ ہماری عفت مان عورتوں کی عصمتیں لٹ گئی تھی. کتنی بچیاں وہاں رہ گئی تھی اور بعد میں باپ جو ہیں وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے. کمیشن بنے تھے اور یہاں سے لوگ ساتھ جاتے تھے اور دونوں طرف سے وہ امن کے کئی مشن بنے تھے، اور پھر بھی ماں باپ کو اپنی بیٹیاں نہیں ملی. یہ تھا، اتنی قیمت ادا کر کے ملا تھا ملک. اب قرآن پاک کہتا ہے کہ پھر بھول گئے. فکفرت بانعم اللہ، ناشکری کی اپنے اس ملک کی. کس وعدے پہ ملک لیا تھا؟ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے وعدے کے اوپر ملک لیا تھا. تو کیا لا الہ الا اللہ کا وعدہ ہم نے پورا کیا؟ پاکستان بنتے ہی بھول گئے ہمارے ملک کے وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. پہلے ہی جن لوگوں کو بنایا گیا تھا اس میں وزیر قانون ایک ہندو کو بنایا گیا، اور اسی طرح سے قادیانیوں کو جو باؤنڈری کمیشن کے اندر جو ہمارے نمائندگی کر رہا تھا وہ ظفر اللہ قادیانی تھا. اور اسی وجہ سے یہ گرداسپور کا علاقہ وہ دے دیا گیا انڈیا کو. ورنہ 3 جون جو 1947 کو جب اعلان ہوا تھا تو یہ گرداسپور کا علاقہ یہ پاکستان کے اندر پاکستان میں شامل تھا. لیکن 1947 میں جب دوبارہ ہوا تو پتہ چلا کہ یہ گرداسپور کا علاقہ اور یہ سارے کے سارے انڈیا کو دے دیے گئے. اس لیے تقسیم میں بہت زیادہ لوگ مارے گئے اور بھارت کو کشمیر میں جانے کا راستہ مل گیا. ورنہ کشمیر میں جانے کا راستہ صرف پاکستان کے پاس تھا. یہ مظفر آباد میں میرپور سے اور پلندری سے اور یہ سارے کا سارا ہمارا بارڈر جو ہے وہ کشمیر سے ملتا تھا. بھارت کے ساتھ پاس کوئی راستہ تھا ہی نہیں. ورنہ نہ ہمارے دریائی پانیوں کا مسئلہ پیدا ہوتا، نہ کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوتا. تو انہوں نے اتنی بڑی غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ مل کے کی. اس لیے میں ذرا موضوع کا صرف وہ پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں
کہ جو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ پھر کیا ہوا ہم نے پاکستان میں اسلام نافذ نہیں کیا، جاگیرداری ہم نے ختم نہیں کی، بھارت نے جاگیرداری ختم کر دی۔ بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر جاگیرداری نظام انہوں نے 2 سالوں کے اندر، 3 سالوں کے اندر جاگیرداری نظام ختم کر دی۔ ہم نے آج تک جاگیردار وہی پالے ہوئے ہیں، ان کی تیسری نسلیں اسمبلیوں کے اندر بیٹھی ہوئے ہیں، وہی جو ہیں وہ قریشی اور کھگے اور ٹمانے اور مزاری اور یہ سارے کے سارے وہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ یہ پہلے ان کی انگریزوں کے زمانے کے اندر یہ انگریز ایک یونینسٹ پارٹی کے اندر تھے، جب پاکستان بننے لگا تو یہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، پھر اس کے بعد ہر پارٹی کے اندر شامل ہوتے رہے جو اقتدار میں تھی، جب کبھی مسلم لیگ میں تھے، کبھی پیپلز پارٹی میں تھے، اور فوج میں تو ہمیشہ ہی تھے۔ اب یہ کہ یہ وہ ہمارا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے فکفرت بانعم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ملک قرضوں پہ چل رہا ہے۔ پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ 3 لاکھ سے زیادہ روپے کا قرضہ لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرضہ کیا آپ نے لیا ہے؟ کیا آپ کے بچوں نے لیا ہے؟ ہمارے کس کام آیا ہے یہ قرضہ؟ میں ذرا ایک سادہ سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم نے یعنی پاکستان نے رشیا سے قرضہ لیا تو ہم نے سٹیل مل لگائی ہے۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ رشیا سے قرضہ لے کے ہم نے سٹیل مل لگائی ہے۔ چائنا سے ہم نے قرضہ لیا تو چائنا کے قرضے سے ہم نے کامرا کمپلیکس وغیرہ لگایا، اور یہ جو ہمارے جہاز، اور آج جو ہماری انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہمارے جتنا بھی ہم نے چائنا کے قرضے سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کچھ حاصل کر لیا۔ لیکن امریکہ کے قرضے سے، IMF کے قرضے سے، ورلڈ بینک کے قرضے سے ہم نے کیا لیا ہے؟ کوئی اثاثہ کوئی بتا سکتا ہے ہمارے حکمران؟ ہوتا ہے نہیں کہ جی آپ نے قرضہ لیا تو آپ نے کیا بنایا، اثاثہ آپ کا کون سا ہے؟ تو کوئی نہیں یہ بتا سکتے۔ جیسے میں نے 2-3 چیزوں کا، رشیا کے قرضے کا اثاثہ بتا دیا، چائنا کے قرضے کا اثاثہ بتا دیا، اب ہمارے حکمران بتائیں کہ جی امریکہ کے قرضے کا کون سا اثاثہ ہے، IMF کے قرضے کا کون سا اثاثہ ہے، سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے حکمرانوں، وزیروں کے لیے، جرنیلوں کے لیے، ججوں کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں لے لی اور ان کے لیے بڑے بڑے محلات بنا دیے، عیاشیاں ان کو کروا دی۔ یہ وہ چیز ہے جسے قرآن پاک نے کہا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک اور خوف کا تمہیں لباس پہنا دیا۔ آج ہمارے اوپر بھوک مسلط ہے، خوف مسلط ہے۔ خوف اتنا مسلط ہے، آپ بلوچستان میں چلے جائیں، آپ جنوبی اضلاع صوبہ سرحد کے چلے جائیں، آپ باجوڑ چلے جائیں کہ 4 بجے کے بعد جو ہے وہ کوئی باہر نہیں نکل سکتا، کوئی مراد شہری نہیں ہے، پولیس باہر نہیں نکل سکتی، فوج والے باہر نہیں نکل سکتے، کنٹرول ہی ختم۔ یہ خوف مسلط ہے۔ جہاں اس حد تک یہ ہے وہ کہ آپ کو لباس خوف کا اور بھوک کا پہنا دیا کہ آپ نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، آپ نے یہاں اسلام نافذ نہیں کیا۔ اسلام نافذ کرتے تو آج یہ ملک سرسبز و شاداب ہوتا، اسلام نافذ کرتے سودی نظام ختم ہوتا، آپ کو قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑتی، یہاں زکوٰۃ کے نظام کے ساتھ ملک کے اندر خوشحالی آتی، عشر کے نظام کے ساتھ یہاں پہ، لیکن ہم آج تک اسی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے تباہ و برباد اس ملک کو کر دیا۔ جماعت اسلامی اس ملک کو بدلنے کا ایک پورا انقلابی نظام رکھتی ہے، لیکن بدقسمتی سے قوم کبھی نواز شریف، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی عمران خان اس سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ دلائل ہوں اس کے باوجود وہ اس سے باہر نہیں نکلتی۔ ابھی یہ گندم کو جو کچھ انہوں نے گندم کے ساتھ کیا کہ لوگوں نے گندم کی وہ طے کر دیا کہ اب ہم نے گندم بیج کے کرنا کیا ہے۔ یعنی اب آج کے اخبار کے اندر ہی رپورٹ ایک موجود ہے، جنگ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ 4%
رقبہ جو ہے وہ کم ہو گیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اگر ریٹ نہیں حکومت نے دینے ہیں، اگر انہوں نے کھاد کی قیمت کم نہیں کرنی، بجلی سستی نہیں کرنی، ڈیزل ہمارے لیے سستا نہیں کرنا، اور قیمت پہ جب ہم پیدا کر لیں اتنی مہنگی، وہ حکومت نے خود نہیں خریدنی، باہر سے گندم منگوا لینی ہے، باہر سے چینی منگوا لینی ہے، اور ہم سے نہیں لینی، تو پھر ہم نے کر کے کیا کرنا ہے؟ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں۔ 300 ارب روپیہ یہ صرف چینی کا، اور سارے ملے ہوئے ہیں، سب ہیں، سب پارٹیوں کے یہ چینی ہے۔ 300 ارب روپیہ صرف پالیسیاں، یہ ہے کہ اب چینی ابھی چینی درآمد نہ کریں، ابھی چینی درآمد کر لیں، صرف اس پالیسیوں کے اوپر 300 ارب روپیہ انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ 60 روپے والی چینی جو ہے 220 روپے چینی بک رہی ہے۔ تو یہ سارا یہ ہے وہ چیز ہے، اور میں اس تفصیل کے اندر چلا جاؤں تو یہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں نے شروع کتنے بجے کیا تھا اور آپ کا وقت کتنا۔ یہ ہے جو قرآن پاک نے کہا کہ یہ اب آزادی ہم کیا ہے، آزادی کیا چیز ہے؟ بدترین غلامی بدترین چیز ہے۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو غزہ والوں کو دیکھ لیں، 100 سال سے یہ فلسطینی غلام اپنی زمین پہ غلام ہے، ان کی اپنی زمین ہے، اسرائیل غاصب ہے، فلسطینیوں کی اپنی زمین ہے، اپنا آسمان ہے، اپنے شہر ہیں، اپنے دیہات ہے، اپنی مسجد اقصی ہے، اپنا بیت المقدس ہے، پھر بھی وہ اپنی مسجد میں نہیں جا سکتے، گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے، اپنے شہروں کے اندر نہیں پھر سکتے آزادی کے ساتھ، غزہ کھنڈر بنا دیا گیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، 61-62 ہزار افراد شہید کر دیے گئے، کس جرم کے اندر کیے گئے ہیں؟ اور اب وہ پھر پوری ڈھٹائی کے ساتھ ٹرکوں کے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ٹرکوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ کوئی ساری دنیا گنگی بہری اندھی دنیا، کوئی اقوام متحدہ نہیں ہے یہ، اور مسلمان کیا ہے؟ مسلمان نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے۔ OIC اور یہ جتنا جو ہے جی عرب لیگ قرارداد مذمت پاس کر رہے ہیں، یعنی شرم نہیں آتی انہیں کہ بچے مر رہے ہیں اور آپ قرارداد مذمت پاس کر رہے ہیں۔ اس نے طے کر لیا کہ غزہ پہ قبضہ کر لیں گے، قرارداد انہوں نے پاس کر لی، غزہ پہ قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، ان کا کمانڈر ان چیف کہہ رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، اور ہمارے جو ہیں یہ عرب لیگ اور OIC یہ قرارداد پاس کر رہے ہیں کہ جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ قراردادوں سے کبھی کوئی رکا ہے آج تک دنیا کے اندر؟ اگر روکنا ہے تو پھر اس کے لیے تو امت مسلمہ کو کوئی اکٹھے ہو کر کوئی اقدام کرنا ہوگا، لیکن یہ بالکل ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ 57 سے زیادہ آزاد مسلمان ملک ہیں۔ تو یہ جو تھا کہ آزادی کیا ہے، آپ اگر غلامی کیا ہے وہ آپ دیکھیں، بنی اسرائیل جب غلام تھے فرعون کے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو باقی رکھتا تھا۔ اور قرآن پاک ایک اور تبصرہ کرتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلہ، جب بادشاہ بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر فساد پھیلا دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو رسوا کر دیتے ہیں، ذلیل و رسوا لوگوں کو عزت دار بنا۔ تو میں موضوع کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مسلمان کی آزادی غلامی کے اندر ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، مسلمان کی آزادی غلامی میں ہے۔ کس چیز کی غلامی؟ اللہ کی غلامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ ہم آزاد تب ہیں جب اللہ اور رسول کے غلام ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہم اللہ کے غلام ہیں
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جی جی، تو ہم آزاد ہیں۔ اگر ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ اور رسول کے غلام بنے، ہماری آزادی ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم آزاد قوموں کی صف میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ شرط ہے، ایک بات تو یہ کہ ہم پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ کریں، جماعت اسلامی اس مشن پہ ہے۔ دوسرا، اتحاد قائم کریں۔ ایک اتحاد یہ ابھی 10 مئی کو جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی، ایک اتحاد خود بخود بن گیا، یعنی پاکستان اور اسی طرح ایران، بنگلہ دیش، آذربائیجان اور پھر اس کے بعد ترکی، اور یہ سلسلہ اور آگے بڑھے تو یہ خود بخود ایک اتحاد کی صورت بن رہی ہے۔ اگر اس طرف ہم جائیں تو یہ ایک اتحاد جو ہے یہ ایک قدرتی اتحاد ہے، اس میں انڈونیشیا بھی، ملائیشیا بھی، اور پھر اگر یہ قائم ہوگا تو پھر سعودی عرب بھی اور دیگر ممالک بھی اس میں آئیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اتحاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزادی کی قدر و قیمت جاننے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب